السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل اسلامک اردو، اور آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور سنیے گا اور سمجھیے گا۔ آج میں بات کر رہی ہوں شب قدر پہ۔ جیسا کہ سب کو پتہ ہوگا شب قدر کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ آخری عشرہ چل رہا ہے، طاق راتیں ہیں اس میں آئیں گی جس میں ہر مسلمان عبادت کرے گا، اور عبادت سے زیادہ عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے اور اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ لوگوں نے اس عشرے کو اور ان طاق راتوں کو مس نہیں کرنا، میرے ساتھ رہنا ہے۔ میں آپ کو اس کے نوافل بھی بتاؤں گی، کیسے ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، کس طرح آسان سے آسان عبادت بنا کے ہم نے اپنے اللہ سے اپنی لو لگانی ہے اور اپنی طلب کو اللہ تعالیٰ سے بیان کرنا ہے۔ ہمارا دین بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہیں اور ہمیں بہت سارے موقع اور بہت سارے ٹائمز دیے ہیں جس میں ہم اپنی اللہ تعالیٰ سے بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی ڈیمانڈز مانگ کر سکتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حاجتیں رکھتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ مجھے تو اس بات پہ یقین ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی یقین ہوگا۔ تو جب ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے تو ہمیں وہاں سے شفا بھی ملتی ہے اور ہماری ضرورت بھی اللہ سے پوری ہوتی ہے۔ تو چلتے بات کرتے ہیں شب قدر۔ جیسا کہ شب قدر کی طاق راتیں کون کون سی ہوتی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سارا عشرہ ہی طاق رات ہوتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ طاق راتیں جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں 5۔ اب اس میں پہلی طاق رات آتی ہے 21 رمضان کی، اور دوسری طاق رات آتی ہے 23 رمضان کی، اور تیسری طاق رمضان آتی ہے 25 رمضان کی، اور اس کے بعد جو طاق رات آتی ہے وہ 27 ہوتی ہے، اور اس کے بعد 29 رمضان۔ انہی راتوں میں میرے کو یہ ایک رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو شب قدر تو کیا سمجھے، شب قدر کیا ہے؟ کچھ سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ چلو سمجھاتی ہوں آپ، یعنی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ پیارے دوستو، قرآن کے مطابق 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے عمر کے مختصر حصے میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے اللہ کی اس عظیم ذات سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، اس کے بعد ہمارے پاس موقع ہی نہ ہو، تو کیوں نہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس میں نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب جیسے کہ آج رات 23ویں رمضان ہوگی تو اس میں ہم نے قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ تو نوافل ہم نے کس طرح ادا کرنے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نوافل 2 نفل نماز سے ہم نے نیت کرنی ہے، اور اس میں ہم نے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ قدر 1 بار اور پھر 5 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سلام پھیرنا۔ اس طرح ہم نے 2 رکعت نماز نفل ادا کر دینی ہے۔ اس سے ہمارے گناہوں کا چھٹکارا ہوگا۔ کہ شب قدر کی عبادت جو ہم کرتے ہیں، اس میں شب قدر میں عبادت کا انعام ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شب قدر آتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور ہر اس بندہ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ پھر جب انہیں عید الفطر یعنی کہ جب وہ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس کے واپسی پر ان کے تمام گناہ جو ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہوتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنے لیے
انعام جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، تو ہم بھی پیارے دوستوں، بہن بھائیوں، کیوں نہ اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اس کے جو نوافل ہیں وہ آپ کو میں بتاتی ہوں، ہم نے کس طرح ادا کرنے ہیں۔ 2 کی شکل میں ہم نے نفل پڑھنے ہوتے ہیں، 2 کر کے ہم نے اس میں سورہ قدر اور سورہ اخلاص کو پڑھنا ہوتا ہے۔ طریقہ نوافل: 2 رکعت نماز نفل اور سورہ قدر 1 بار اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، اس کو شب قدر کا ثواب ہوگا۔ اور ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے اور سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، پھر سلام پھیرے اور 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے۔ یہ تسبیح میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح 70 بار اسی جائے نماز پہ بیٹھ کے پڑھنی ہے۔ اللہ پاک اس کے والدین کے گناہ معاف کریں گے، انہیں بخش دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کے لیے جنت آراستہ کرو، اور فرمایا کہ وہ جب تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے اس وقت تک موت نہ آئے گی۔ اس کے بعد آپ نے 4 رکعت پڑھنے ہیں۔ جو شخص 4 رکعت پڑھے گا، ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے بعد 1 مرتبہ الہاکم التکاثر اور قل ھو اللہ 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی اور عذاب قبر اٹھ جائے گا۔ اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ جو شخص 23ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمدللہ شریف کے انا انزلنا 3 بار اور قل ھو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے، اور بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا واللہ اکبر پڑھے، جو دعا مانگے قبول ہوگی۔ جو شخص 23ویں شب رمضان میں 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمدللہ شریف کے انا انزلنا 1 بار اور قل ھو اللہ احد 27 بار پڑھے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گویا ابھی پیدا ہوا ہے، اور اس کو جنت میں 1000 محل ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں بعد نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، اسے ہر مصیبت سے نجات ملے، 1000 فرشتے اس کے جنت میں دعا کرتے ہیں۔ یہ ہے شب قدر کی دعا جو آپ نے بعد میں نوافل پڑھ کے ادا کرنی۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ جی تو پیارے بہن بھائیوں، آپ سب نے خوب عبادت کرنی ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور میں بھی آپ سب کے لیے بہت دعا کروں گی۔ انشاءاللہ اس عشرے کو ہم بھرپور طریقے سے دعاؤں کے ساتھ اور عبادت کے ساتھ گزاریں گے۔ اس کے بعد پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع نصیب کرے گا یا نہیں، تو ہم نے اس موقع سے فائدہ اٹھانا ہے۔ جو بہن بھائی میرے چینل پہ نئے ہیں، اس کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، تاکہ کوئی نہ کوئی یہ دیکھ کر یا سن کر عبادت کرے، دعا کرے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔